اچھا شاہ صاحب، اس مہینے کو منحوس اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے بزرگوں کے عرس آتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو بہت سارے بزرگ اور اللہ کے ولی جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے یا بیمار ہو گئے، تو اس حوالے سے بھی اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ احسان بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی بڑا غلط ہے۔ جمعے والے دن ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے جمعۃ المبارک کو۔ اب جمعۃ المبارک کو مومن کے لیے عید قرار دیا گیا ہے، تو اگر یہ بات ہے کہ بھائی کسی دن اگر کسی بزرگ کا وصال ہو تو وہ منحوس ہے، تو پھر تو جمعے کو منحوس سمجھنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، پچھلی ہماری جو ویڈیو تھی وہ اسی بات پر تھی کہ سوگ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، تو اب 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم کر کے آپ پر ظلم کر کے آپ کو شہید کیا گیا، تو ہم تو اس کو بھی ایز اے سوگ نہیں مناتے، ایز اے اصحال ثواب مناتے ہیں اور بزرگوں کے عرس منانے کی ہم قائل ہیں۔ لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ بالکل غلط ہے کہ اس مہینے میں بزرگ وصال فرما گئے ہیں تو بھی ہمارا بھی وصال ہوگا۔ اگر بزرگ وصال بھی فرما گئے ہیں تو بھی ہم ان کے ایام کو سوگ کے طور پر نہیں مناتے، ہم تو اس کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ بھی جو لوگوں کا ہے وہ بالکل غلط ہے، جس طرح میں مثال حضرت آدم علیہ السلام کی دے چکا ہوں۔ اور دوسرا احسان بھائی، یہاں پر ضمناً میں ایک بات آپ کی توسل سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، بعض لوگ میری اور آپ کی طرح بعض لوگ اس کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا کہ سفر منحوس نہیں ہے، تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے واقعہ، تو پھر لوگ عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں جی تسی مولوی کہنے سے ہوتے ہیں، دیکھے نا ہو گیا۔ اس پر مجھے آج بھی یاد ہے، ایک بندے کا میرے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ ایک سکول ٹیچر تھے، انہوں نے کہا میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا تو میں نے اپنے خاندان میں یہ بات کر دی۔ تو ہمارے خاندان میں شادی تھی 2 بچیوں کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سفر کے مہینے میں نہیں کریں گے اس لیے کہ اولاد نہیں ہوتی، اور اولاد اگر ہوگی تو مر جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے جو بچہ ہوا نا ایک لڑکی کے گھر، وہ فوت ہو گیا، تو سارے خاندان میں میری پھر جناب عزت کا جنازہ نکلا۔ ہر بندہ جہاں بیٹھوں تو وہ کہے کہ ہاں جی تو آخر ایسا دیکھے ہی نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ جی میں نے تو شریعت کی بات کی تھی، حدیث سنائی تھی، میں نے کون سا ظلم کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ کا کرم ہوا کہ اگلی دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، اور 10 سال سے اوپر کا ہو چکا ہے۔ تو پھر مجھے ہوش آیا، اور پھر جو ہے نا مجھے بھی حوصلہ ملا، اور میں نے سب کو بٹھا کر کہا کہ بھائی اگر پہلا بچہ جو ہے وہ سفر کی وجہ سے مر گیا تو دوسرا زندہ کیوں ہے؟ تو یہ احسان بھی کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کمزوری اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایسے خیال آتا ہے، ایسے بلی صبح گھر سے نکل آئی تو وہ مل گئی، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو یہ ہو جائے گا، کوا جناب دیوار پہ بیٹھا ہے تو مہمان آئے گا، تو یہ ساری باتیں ہمارے جو ہے نا ذہنی خیالات ہیں۔ اچھا یہ 13 تیزی کیا ہے جی؟ 13 تیزی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے جو 13 دن ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ ان میں بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں تو زیادہ بچنا چاہیے۔ حالانکہ میرے خیال میں بلاؤں کے نازل ہونے کا کوئی خاص بات نہیں ہوتا، جب نازل ہو تو نازل ہوتی ہیں، تو یہ ہے غلط بات ہے۔